अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़बरें आई हैं, उनके हवाले से बात होगी। सबसे पहले तो एक बहुत अलमनाक हादसा इस्लामाबाद में हुआ था, वाक़या हुआ था कत्ल का अपनी बीवी के, और उनके जो मुलज़िम थे शाहनवाज़ अमीर, उनको सज़ाए मौत हो गई है। उस हवाले से आपको तफ़सीलात बताएंगे कि उनकी वाइफ सारा इनाम कौन थी, उनके वालिद एयाज़ अमीर मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उसके हवाले से आज इंसाफ़ हुआ है और सज़ा का ऐलान हुआ है, उस पर तफ़सीलात आपको बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रोक दिया गया है और इसका नतीजा, इसकी वजह क्या बनी है, इस हवाले से तफ़सीलात आपको बताएंगे। तीसरी और बड़ी अहम ख़बर है कि टेलीनॉर पाकिस्तान, जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो पाकिस्तान में आई थी आज से कोई 17 साल कबल, इन्वेस्टमेंट लेके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में की थी, और वो आज पाकिस्तान से फॉर्मली जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और वो पाकिस्तान से अपनी सरमायाकारी उन्होंने क्यों उठाई है, ऑपरेशन क्यों ख़त्म हुआ है और क्यों अपनी कंपनी को बेचा है, इसके हवाले से बड़ी तफ़सीलात हैं, अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि टेलीनॉर जो है, आपको पता ही होगा, टेलीनॉर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सरगर्म थी और उन इलाकों में भी उनके बिज़नेस थे जहां पर सिग्नल आते थे जहां पर और किसी के नहीं आते। मसलन कश्मीर में, मरी में, कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर कहीं टावर्स नहीं थे, तो उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया था। मेरी उनके सीनियर ऑफिशियल्स और कुछ फॉर्मर ऑफिशियल से बात हुई है, वहाँ जो टेलीनॉर के ज़राए हैं वो उनसे तफसीली बातचीत हुई है। तो उस कंपनी ने आज अनाउंस किया है कि PTCL को वो बेच दी गई है, और बाकायदा तौर पे आज पाकिस्तान में SECP को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि PTCL ने बताया है कि जी हमने 100% शेयर टेलीनॉर के ख़रीद लिए हैं। तो टेलीनॉर के जो कस्टमर बेस है पाकिस्तान में, वो सारे अब किधर जाएंगे और उनका क्या बनेगा, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। तो टेलीनॉर कंपनी जो थी वो तकरीबन 2005 में शायद पाकिस्तान में आई थी, 2005-06 के करीब, और यहाँ पे यहाँ पर जिना सुपर में उनका ऑफिस खुला था, बहुत बड़ा दफ्तर बना था, और बड़े एक फरवर से आई थी मुशर्रफ दौर में कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है। नॉर्वे की कंपनी है टेलीनॉर, और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। ऐसी ऐसी जगहों पे टावर्स लगाए जहाँ पे किसी और की सर्विसेज नहीं थी। मिलियंस ऑफ उनके कस्टमर्स हैं, और मेरा ख्याल है तकरीबन 40 मिलियन के करीब उनके कस्टमर्स हैं और पूरे पाकिस्तान में। और उन्होंने टेलीनॉर ईज़ी पैसा बैंक मुतारफ़ करवाया, माइक्रो फाइनेंसिंग, आप सब ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं, वो भी उनका बैंक भी है पाकिस्तान में। तो कुछ अरसे से 2017 में उनकी मैनेजमेंट तब्दील हुई है, हमारी बात हुई है उनके ज़राए से। तो हुआ क्या, उनकी मैनेजमेंट 2017 में तब्दील हुई, और जो नई मैनेजमेंट आई उसने फ़ैसला किया, नॉर्वे में उन्होंने फ़ैसला किया कि हम कुछ मार्केट से विड्रॉ करेंगे। जिन मार्केट्स में हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, पोटेंशियल नहीं ग्रोथ का मिल रहा, और या कोई रुकावटें हैं, वहाँ से हम निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। उस सिलसिले में सबसे पहले वो म्यांमार से 100% निकल गए अपने शेयर बेच के। उसके बाद उन्होंने थाईलैंड में मर्जर किया, मलेशिया में उन्होंने किसी और कंपनी के साथ मर्ज करके अपने बिज़नेस को रिस्ट्रिक्ट किया, ऑपरेशंस को मिनिमाइज़ किया। और एशिया की मार्केट में वो हैं टेलीनॉर एशिया, उनका तर्जमान का बयान भी आया है। मगर फिर उसके बाद पाकिस्तान से उन्होंने निकलने का फ़ैसला किया, और कुछ अर्सा कबल से ये बात चल रही थी, लेकिन आज ये कंफर्म कर दी गई है PTCL की तरफ से कि उन्होंने 100% शेयर ख़रीदने का फ़ैसला किया, और डील हो चुकी है, और तकरीबन 100 अरब से ज़ायद की ये डील है, और टेलीनॉर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो पाकिस्तान में उनके कस्टमर्स का क्या होगा और ये क्यों निकले हैं, तो इस पर 2-3 वजूहात बताई जा रही हैं टेलीनॉर की जानिब से, ऑफिशियली नहीं बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में एक तो उनको खसारा होना शुरू हो गया था, क्योंकि डॉलर्स में वो इंपोर्ट करते हैं चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की, जो जनरेटर पे डीजल चलता है, जो वो यूज़ करते हैं अपने सिग्नल्स के टावर्स के लिए। तो उसके बाद वो पोटेंशियल इतना नहीं हो रहा था, फिर वो रुकावटें होती हैं, रेड टेपिज़म है, टेररिज्म है, इस तरह की कई वजूहात हैं कि ये वाइबल मार्केट उनके लिए नहीं बन रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो यूरोपियन मार्केट में जो और ल्यूक्रेटिव मार्केट्स हैं, जब पुरकशिश किस्म की मार्केट्स हैं, उस तरफ जाएं। तो उन्होंने इसको वाइंड अप करने का किया है। तो कस्टमर की जहाँ तक बात है, मैंने पता किया, तो कस्टमर का पोर्ट हो जाएंगे और टेलीनॉर कंपनी का नाम ख़त्म हो जाएगा, तो कस्टमर्स जो है वो यूफोन उनको टेक ओवर कर लेगा, और एज सच किसी को कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। आपकी सर्विसेज उसी तरह चलती रहेंगे। अगर आप टेलीनॉर के कस्टमर हैं, आपके सिग्नल आते रहेंगे, आप की पेमेंट आप यूफोन को जाएगी, लेकिन आपकी सिम और मोस्ट प्रॉब्ली नंबर भी आपका यही रहेगा।
اور سروسز چلتی رہیں گی ظاہر ہے, اور جو امپلائیز ہیں ان کے وہ بھی یہیں پہ کام کرتے رہیں گے. تاہم ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ ٹیلی نار ایک ایسی کمپنی تھی جو ہیومن ریسورس کو بہت ٹرین کرتی تھی, جو بندے ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بہت عمدہ ٹریننگ کروائی جاتی تھی. پاکستان سے باہر ناروے, امریکہ, باہر کے ممالک میں, یورپ میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, اور پاکستان سے کئی لوگ ٹیلی نار میں منسلک ہونے کے بعد وہ باہر جا کے بہت اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور اعلیٰ جابز ان کو مل گئی. ناروے میں کئی لوگ جاب کر رہے ہیں جو کہ پہلے ٹیلی نار میں تھے, وہاں سے ٹرین ہوئے اور ناروے میں چلے گئے. اس کے علاوہ اس وقت جیز کی جو ساری ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ٹیلی نار سے آئی ہے کیونکہ وہ انہوں نے ٹرین کیا ہے. تو ایک بڑا نقصان یہ ہوگا, جابز کا تھوڑا سا نقصان ہوگا. جہاں جہاں پہ ظاہر ہے کچھ عرصے بعد, کچھ عرصہ تو یہی سروس چلے گی, لیکن وہاں اپنے ٹاورز انہوں نے کم کر کے یو فون کے ساتھ مرج کرنے, تو جو ٹاورز چلتے تھے جہاں پہ جو ہیومن ریسورس یوز ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس طرح کے تھوڑے سے ظاہر ہے کہ سیٹ بیک تو ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ باہر نکلتی ہے. تو یہ ایک تفصیلات تھی, میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں. دوسری بڑی خبر تھی الیکشن کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کل رات کو ایک بہت دھماکہ خیز خبر آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ سے ایک خبر آئی ہے, پی ٹی آئی کی درخواست تھی. ناظرین, پی ٹی آئی جو چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں, لیکن پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تعینات کیے الیکشن کمیشن نے وہ کالعدم قرار دیا جائے, کیونکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز وہ لوگ ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, تو ان کو ختم کیا جائے. عدالت نے درخواست سن لی اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ اس کو کالعدم قرار دے, اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے آج وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. یعنی کہ ریٹرننگ آفیسر کی تعیناتی کا عمل رک گیا. اس کے بعد ریٹرننگ آفیسرز کو نہ صرف تعینات کیا گیا تھا بلکہ ان کی ٹریننگ بھی شروع کر دی تھی الیکشن میں. آج الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے ابھی پریس ریلیز میں کہ ہم ان کی ٹریننگ کا عمل بھی روک رہے ہیں. تو اس سے ایک بڑا وہ پیدا ہو گیا ہے. نہ صرف یہ ایک عمل ہے, آپ دیکھیں 3 ایسے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے الیکشن کا ٹائملی انعقاد اب خطرے میں پڑ گیا ہے. ایک, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی آئی خان میں جو اٹیک ہوا ہے اور سیکورٹی کی جو سچویشن ہے, اور مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ ہے, ان وجوہات کی وجہ سے. دوسرا یہ جو عمل ہوا ہے, اور ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہوں گے تو الیکشن کروائے گا کون, ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو کام کیسے 8 فروری تک مکمل ہوگا. ایک اس وجہ سے اب ڈیلے کا ہو گیا. تیسری ایک وجہ ہے جو کم لوگوں کو پتہ ہے, وہ ہے کہ پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن ہے, اس نے بیلٹ پیپر چھاپنے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ کارپوریشن کے جو ہیڈ ہیں وہ 10 دن سے وہ عہدہ خالی ہے اور وہ کوئی ہیڈ تعینات نہیں ہے. اس عمل میں ایک بڑی رکاوٹ وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ کافی تاخیر کا شکار ہونے کا خطرہ ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک بیان بھی آیا شہباز شریف کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہوگی. انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہمیں وقت پہ الیکشن چاہیے, مگر عملی طور پہ انہوں نے الیکشن رکوا دیے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز جو ہے وہ ایسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لیے گئے تھے. تو بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان الیکشن پہ اٹھ گیا ہے, یہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے. تیسری ایک خبر ہے جو کہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا گزشتہ سال ستمبر 2022 میں اسلام آباد کے ایک فارم ہاؤس میں ایک واقعہ ہوا تھا جو انتہائی افسوسناک تھا. صبح خبر چلی اور یہ سب کو پتہ چلا کہ شاہ نواز امیر ہیں, ایاز امیر صاحب, جو کہ بڑے مشہور صحافی ہیں, ڈان میں کالم بھی لکھتے ہیں, ابھی دنیا ٹی وی پہ شاید شو بھی کرتے ہیں, الیکشن بھی اپنے حلقے میں لڑ چکے ہیں, اور ابھی شاید وہ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی الیکشن لڑیں گے, اس سے پہلے نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ چکے ہیں. تو ان کے بیٹے ہیں شاہ نواز امیر, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ایکسرسائز کرنے والا ڈمبل مار کے سر پہ ان کو جاں بحق کر دیا ہے. اور یہ قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی تھی, اور خون میں لت پت ان کی لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی واش روم سے. پھر پولیس نے تفتیش کی اور ان کے والد ایاز امیر کو بھی اریسٹ کر لیا تھا, لیکن 2 دن کے بعد عدالت کے حکم پر ان کو رہا کر دیا گیا تھا. آج اسلام آباد کی ایک عدالت نے شاہ نواز امیر کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے, اور ان کو 10 لاکھ روپے جرمانے اور سزائے موت سنائی ہے. ان کو ظاہر ہے موت کی سزا سنائی گئی, قتل کا الزام تھا. تو یہ آج ایک وہ انسیڈنٹ ہوا ہے. ان کی والدہ جو تھیں شاہ نواز امیر کی, ان کو بری کر دیا گیا ہے. سارا انعام ایک ینگ پروفیشنل تھیں, کینیڈا سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, کینیڈا کی بہترین یونیورسٹی سے 2007 میں انہوں نے گریجویشن کی تھی, بزنس پڑھا تھا. اس کے بعد انہوں نے دبئی میں ملازمت بھی کرتی تھیں, بزنس کنسلٹنٹ تھی, ایک کمپنی کی سینئر کنسلٹنٹ بھی تھیں, پڑھی لکھی خاتون تھیں, خوش شکل نوجوان خاتون. ایک ان کی زندگی کا نقصان ہوا ہے. پولیس نے جب تفتیش کی تھی اس وقت جو سامنے حقائق آئے تھے اس کے مطابق ان دونوں کے درمیان کوئی تکرار چل رہی تھی. وہ چاہ رہی تھیں کہ باقاعدہ رخصتی کا ایک ہو, پسند کی شادی تھی. اور ایاز امیر کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ان کو طلاق بھی دے دی تھی, کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کوئی طلاق دی تھی. پھر وہ پاکستان واپس آئی تھی کینیڈا سے ستمبر 2022 میں, اور اسی دن ان کا جھگڑا ہو گیا, تکرار ہوئی اور ان کا قتل کر دیا گیا. اور صبح جو ہے
ایاز امیر کے جو بیٹے ہیں ان کو پکڑا گیا، اور پولیس کو جو ان کا ایک میسج ملا، ان کے کپڑے جو تھے وہ بھی خون آلود تھے. جو پولیس کو تفتیش میں جو سب سے بڑی ان کو مدد ملی، گو کہ بیان جو انہوں نے دیا، انہوں نے ایک بیان دیا عدالت میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اب دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی تھیں، میں اٹھا تو میں باہر کہیں چلا گیا G8 میں پتہ نہیں ناشتہ لینے، اور واپس آیا تو ان کی لاش ملی. لیکن پولیس کو جو ان کا موبائل ملا اس کے اندر ایک میسیج تھا جو انہوں نے اپنے والد کو کیا ہوا تھا. اس میں انہوں نے والد سے پوچھا ہوا تھا کیا بابا، کیا میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ اور اس میسیج میں تصویر بھی تھی خون میں لت پت ان کی بیوی کی، تو جس سے بہت مدد ملی پروسیکیوشن کو، اور آج یہ انصاف کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے. ابھی ظاہر ہے ٹرائل کورٹ کا ڈیسیژن ہے، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، لیکن انصاف کی طرف ایک قدم ہوا ہے، اور ایک لرزہ خیز واردات ہوئی ہے، ایک قتل ہوا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس میں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.